زہ نصیب کہ میں وہ کلام نہیں سن پایا کہ میری خواہش تھی کہ میری موجودگی میں یہ پڑھتے ہیں زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے. بڑا پیارا کلام ہے اور یہ صرف خاتون جنت کی خاصیت ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ کا نام نہیں ہے. تو کس کے باپ کا نام ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے باپ کا نام ہے. اور کچھ لوگ اس پرفتن دور میں یہ بھی حق خاتون جنت سے کھینچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور سچا پکا مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ میرے پیاروں جب میرا امام سیدہ فاطمہ الزہرا کے تعلق سے بات کرتا ہے اللہ اکبر، اور اپنے مسلک پر چلنے والے تمام قیامت تک کے عاشقوں کو یہ پیغام دیتا ہے بریلی کا تاجدار کی سیدہ کی عظمت ہے کیا؟ تو یہ ہے کہ نور بنت نور جوزے نور ام نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور. کیا بابو سننی ہو نا؟ تو ایسے جب بلند آواز میں کبھی آواز جب لو نہیں کی جاتی، یہ بابا سے بلند سبحان اللہ بول دیجئے اور بلند آواز سے. تو کیا کہا؟ نور بنت نور جوزے. اور جب خاتون جنت کی گھر کی طرف اور ان کی شفقت کی طرف، ان کی عطا کی طرف، ان کی رحمت کی طرف، ان کی نسلوں کی طرف، ان کی اولاد کی طرف جب میرا امام دیکھتا تو کہتا کیا بات ہے رضا، کیا بات ہے رضا. بولتے نا کیا بات ہے، کیا بات ہے. محمد علی فیضی جب پڑھتے کیا بات ہے تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے کیا بات ہے رضا. ارے تم لوگ کیا سمجھو گے؟ جو جانتا وہی سمجھتا ہے. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. کیا بات ہے رضا، کیا بات ہے رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. آخر یہ مشتقیں ہوتی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم ڈکشنری سے قرآن کو سمجھو گے تو تھانہ بھون میں چلے جاؤ گے، نانوتوی کے پاس چلے جاؤ گے. میں اکثر کہتا ہوں تقریر میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں، مصباح اللغات سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، القاموس سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، ان لغات فیروز اللغات سے قرآن اور حدیث سمجھ میں نہیں آتی. اگر قرآن اور حدیث ان لغات کی کتاب سے سمجھ میں آ جاتا تو تھانہ بھون والا چوکت نہ بنتا. تھانہ بھون والا نانوتوی ہو، دیوبند والے ہو، سہارنپور والے ہو، ندوہ والے ہو، یہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرتے. لیکن سنو، اسی 14ویں صدی میں جب ترجمہ قرآن لکھنے کے لیے جب وقت کا امام نقی علی خان کا بیٹا سودا کران کے محلے میں ارادہ کرتا ہے کہ مجھے ترجمہ قرآن لکھنا ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہو، تو میرے امام نے پہلے لغت کو نہیں کھولا، ڈکشنری کو نہیں کھولا، بلکہ زانوے ادب طے کر کے گنبد خضرا کی طرف مائل بدل ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہے جان. پیارو
ہلے 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 یہ بات جی لگا کے درود پاک پڑھ لیجئے. ارے بلند آواز سے پڑھو. تم لوگ تو ایسا ڈرائی کے پڑھا تو بالکل بلند آواز سے پڑھو کھل کر کے. نہیں موڈے وہ ڈسٹرب ہو جا رہا ہے مائک کی وجہ سے. اے بابو بلاؤ مائک والے. اسپیکر تو اب پھٹیے نہیں. اگر بائی چانس کچھ ہوا ہم پیسہ دے دیں لیکن آواز اب دیم نہ کیجیے. سبحان اللہ. اس میں تو آواز ہی نہیں ہے. ہم گھبرا سبحان اللہ. تھانہ بھون والے کہاں گئے لیکن صابری ہے. ہاں صابری ہے. تب ہم لوگ کو صبر کرا رہے ہیں. میرا صابر وہ ولی ہے کہ جنازہ اپنا آتا ہے خود ہی پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور میں اکثر کہتا ہوں, ابھی نقیب صاحب نے کہا, ہمارے عالم صاحب نے, کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں. حافظ صاحب نے کہا نا, اور میں کہتا ہوں کہ مت بیٹھاؤ. جو کھڑا وہ کھڑا ہی رہے, جو بیٹھا وہ بیٹھا رہے. اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت جب تقریر سیدوں کی سنتے تھے تو کھڑے ہو کے سنتے تھے. ہاں یہ خود احترام سادات امام احمد رضا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. پورے سال میں محمد علی بھائی ایک جلسہ کراتے تھے, عید میلاد النبی کا جلسہ. کون سا جلسہ؟ عید میلاد النبی کا جلسہ. اور اب تو جلسہ بڑا آسان ہو گیا کہ وہ ٹھیکہ دے دیا, اسٹیج والا اسٹیج بنا دیا, ٹھیکہ دیا, اور سجانے والا سجا دیا, مائک والا مائک لگا دیا, جب من ہوا آواز کم کر دیا, جب من ہوا آواز اٹھا دیا. اب تو یہ دور چل گیا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت, میرے پیاروں, جو اعلیٰ حضرت کو سمجھ گیا نا, قسم خدا کی وہ نہ صحابی کا غدار ہوگا نہ اہل بیت کا غدار ہوگا. اور جو امام عشق و محبت کو سمجھ گیا تو وہ سنی کہتا ہوا نظر آئے گا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے. میں کہتا ہوں اس علاقے والوں, صرف اسی جہاں سے لو لگا لو, تمہارا دین بھی محفوظ رہے گا, تمہاری عقیدت بھی محفوظ رہے گی, تمہارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, آپ تو بہت آسان ہے, سب کچھ ٹھیکے پر ہو جاتا ہے, لیکن جب محفل میلاد کی ہوتی ہے, عاشق کا دعویٰ کرنا بہت بڑی بات ہے. اور سچے میں عشق ہوتا کیا ہے یہ امام احمد رضا سے پوچھو. کیا بات. پورے سال میں ایک جلسہ آپ کراتے تھے, عید میلاد النبی کا جلسہ. اور وہ جلسہ کیسا بریلی میں ہوتا تھا کہ اس ممبر کو آپ اپنے ہاتھ سے سجاتے تھے, ممبر پر چادر اپنے ہاتھ سے لگاتے تھے, ڈیکوریشن خود کیا کرتے تھے, نہ کسی کو ٹینڈر دیتے تھے, نہ کوئی لیبر بلاتے تھے, نہ کسی مولانا کو کام دیتے تھے, اپنے ہاتھ سے سب کچھ کرتے تھے. اور جب خطیب بلاتے تھے تو کچوچا شریف سے عالم ربانی حضرت سید احمد اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو سرکار کلا کے والد بزرگوار ہیں, ان کو بلایا کرتے تھے. جب چند سال بیت گئے, بیتنے کے بعد چند علماء نے عرض کیا کہ حضور اس بار خطیب کسی کو بدل دیا جائے, ہر سال آپ انہی کو بلاتے ہیں, کسی اور کو بلایا جائے. اللہ اکبر. امام احمد رضا فرماتے ہیں, کہا سنو احمد اشرف کی طرح اگر کوئی خطیب ہو تو مجھے نام تو بتاؤ. کہا حضرت بہت خطیب ہے ہندوستان میں. کہا نام تو بتاؤ. تو کہا یہ جو بھی نام پیش ہوئے. اب لوگوں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ آپ انہی کو کیوں بلاتے ہیں؟ کہا اب تم منزل تک پہنچے ہو, اب تم وجہ تک پہنچے ہو. کہا مقصد دو ہے, ایک تو یہ ہے میں اپنے ہاتھ سے سال میں ایک بار جلسہ عید میلاد النبی کرتا ہوں تو یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ نبی کی محفل ہے, آل نبی کو بلانا ہے. ایک یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم نے دیکھا نہیں اتنے سالوں سے کہ ممبر میں خود سجاتا ہوں, چادر میں خود لگاتا ہوں, اور اس شہزادے کے لیے کرسی لگا دیتا ہوں, اور سارا مجمع جب بیٹھ جاتا ہے تو میں ایک دم
آخر میں باادب ہو کر کے سید صاحب کی تقریر کو سنتا ہوں. اے علماء بریلوی کیا تم نے یہ منظر نہیں دیکھا؟ لوگوں نے پوچھا ہاں ہاں یہ دیکھا تو ہے. تب آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اس کی وجہ صرف اتنی ہے جب سید احمد اشرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے حدیث بیان کرتے ہیں، اس وقت حدیث میں جتنے راوی کا نام لیتے ہیں میں ان راویوں کو منبر رسول پر دیکھتا ہوں، اور جب وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت احمد اشرف کے سینے میں مدینے کا جلوہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مدینے کا جلوہ دیکھتا ہوں. پوری تقریر باادب ہو کے اعلیٰ حضرت سنا کرتے تھے، کھڑے ہو کر کے سنا کرتے تھے. ایک سید کا جب بیان ہوتا تھا، میرے پیارو آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اسی عشق و محبت کی دھرتی سے آپ جڑے ہوئے ہیں. آج آپ کے اس علاقے کے ایک عظیم ادارے کے بچوں کی دستار بندی ہے. ان علماء سے پوچھو کتنی محنت کر کے، کیا کیا کر کے ان بچوں کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا ہے. آج ان کے سروں پر دستار حفظ کا تاج سجایا جائے گا. اے میری قوم کے لوگوں، آج کے اس پرفتن دور میں چند باتیں آپ سماعت کر لیں. بڑا نازک دور چل رہا ہے. اگر تمہیں اپنی اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے، میرے پیارو اپنے علاقے کے دینی مدرسے کو مضبوط کرو، دینی مدرسے کو مضبوط کرو. سرزمین محررہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے وابستہ کرو. جب یہ دین کی تعلیم سے وابستہ ہوں گے، اپنے ماں باپ کے حق کو جانیں گے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے نظر آئیں گے. اور آج ان ماں باپ کی مقدر کی معراج ہے کہ جن کے بچوں کے سر پر دستار حفظ کا امامہ، دستار حفظ سجایا جائے گا. آج ان کے بچے کو اس منبر پر دستار حفظ کی سنت اور دستار باندھی جائے گی. کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بچے کے ماں باپ کو اللہ جنت کا تاج پہنائے گا. لوگ پوچھیں گے اے اللہ کیا یہ انبیاء میں سے ہیں؟ رب فرمائے گا نہیں. کیا یہ صالحین میں سے ہیں؟ رب فرمائے گا نہیں. کیا یہ صدیقین میں سے ہیں؟ رب فرمائے گا نہیں. کیا یہ شہداء میں سے ہیں؟ رب فرمائے گا نہیں. تو پوچھنے والے پوچھیں گے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر جنتی تاج پہنایا گیا؟ میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ سنو، یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا میں جا کر کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا. اس وجہ سے اللہ انہیں جنت کا تاج پہنا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اہل بیت اطہار، فیضان صحابہ کرام، حضور سید جامی میاں صاحب اللہ اشرفی، علماء اہل سنت. اسی لیے پیارو میری قوم کی ماں بہنوں، میں ملتمس ہوں کہ آپ لوگ اپنے ادارے کو اپنی دینی اپنی امداد کر کے اپنے مدرسے کو مضبوط کریں. آپ کو معلوم ہے کہ آج کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر ایک وقت میں اسلامی ریاست قائم تھی. اٹلی ہے، اسپین ہے، اسکندریہ ہے، جہاں پر اسلامی ریاست تھی. آج مسجد تو موجود ہے لیکن مسجد کے محراب پر کوئی امام نظر نہیں آتا، مسجد کے منبر پر کوئی خطیب نظر نہیں آتا. مسجد تو موجود ہے لیکن مسجد میں قرآن نہیں دکھتا. آپ اٹلی اور اسپین کے نظارے کو جا کے دیکھو، اس ملک کے حالات کو دیکھو جہاں پر 500 سال تک اسلامی حکومت قائم رہی. آج وہاں کی مسجد کو عیاشیوں کا اڈا بنا دیا گیا. آج کیسینو کھل گئے، آج جوئے کے اڈے بن گئے. وجہ کیا تھی؟ جب یہ باطل طاقتیں اپنے عروج پر آئی تو انہوں نے سب سے پہلے مدرسے پر پابندی لگا دی، مدرسے کو بند کر دیا، مدرسے کو بند کر دیا، مدرسے کو روک کے ختم کر دیا. کیونکہ انہیں معلوم ہے اگر مدرسہ آباد رہے گا
تو اس مدرسے سے مسجد بھی آباد رہے گی، خانقاہ بھی آباد رہے گی، مسجدیں بھی آباد رہے گی، ممبر بھی آباد رہے گا، محراب بھی آباد رہے گا، مسجد کے فلک بوس مینارے بھی آباد رہیں گے۔ ان یہود اور نصارہ مشرکین نے سب سے پہلا راہ عمل بنایا کہ مدرسے پر تالے لگا دیے جائے، مدرسے کو بند کر دیا جائے۔ میرے پیاروں پتہ کیا چلا؟ مدرسہ ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں سے بچہ حافظ قرآن بن کے نکلتا ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے بچہ عالم دین بن کر کے نکلتا ہے، ایک ایسا قلعہ ہے جہاں سے بچہ مفتیان اسلام بن کر کے نکلتا ہے، جہاں کا پڑھا ہوا بچہ حق اور ناحق میں تمیز پیدا کرتا ہے، جائز اور ناجائز میں خط امتیاز پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! آج جو کل صدیوں پہلے اسپین میں اٹلی کے جو حالات ہوئے تھے، ان قریب ایسے حالات اس دور میں ہم دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سے بس دعا ہے کہ مولا دینی ادارے کو قائم رکھے۔ میرے پیاروں، اگر ایسے نازک دور میں بھی اگر تم نے اپنے گٹکے کو کھاتے رہے، اپنی کمائی کا پیسہ شراب میں اڑاتے رہے، جوئے کے اڈے کو آباد کرتے رہے، عیاشیوں میں مبتلا رہے، تو سمجھ جانا آنے والا دور بڑا خطرناک دور ہوگا۔ اللہ اکبر! پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میری امت پر ایسا دور آئے گا کہ جو میت رکھی ہوگی، صفیں لگی ہوگی، لیکن نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں مسجدیں تو ہوں گی، مسجد میں امامت کرنے والا نہ ملے گا۔ میرے پیاروں، اس دن سے پناہ اللہ اس دن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہی تیار ہو جاؤ، اپنے دینی ادارے کو مضبوط کرو، اپنے علماء کو مضبوط کرو، اپنی مسجدوں کو مضبوط کرو۔ اگر مسجد و مدرسہ مضبوط ہے، تمہارا گھر رہے یا نہ رہے، لیکن اتنا تو یقین ہے کہ تو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت جائے گا، ایمان کی دولت کو لے کر کے جائے گا۔ اور اگر مسجد اور مدرسہ محفوظ نہ رہا، تیری حویلی کوئی کام کی نہ ہوگی، تیری تجارت کوئی کام کی نہ ہوگی۔ ارے پیارو، وہ اور ہوتے ہیں جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آؤ مصطفیٰ کے جانثاروں سے پوچھو، مقدس صحابہ کی جماعت سے پوچھو، جب بات آئی دین پر تو اللہ اکبر، صحابہ نے اپنی ساری دھن و دولت مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر پیش کر دیا۔ انہی اصحاب میں ابو بکر صدیق کی وہ امتیاز حیثیت ہے کہ گھر بار بیوی بچوں کے ساتھ حضور کے قدموں میں جا کے کہا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان علی رسول حضور سید صاحب قبلہ، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ۔ اتنا نازک سا دور آ گیا کہ آج مسلمان کو سلام نہیں کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر! ایسا دور آ گیا ماں باپ کی تم ماننے کو نہیں تیار ہو۔ ایسا وقت آ گیا کہ تم اپنی کمزور طاقت کو طاقت سمجھتے ہو۔ یہ طاقت تیری کچھ طاقت نہیں ہے۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے ایمان کا، دین کا سودا مت کرنا۔ جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت کو لینا بھی جانتا ہے، طاقت کو لینا بھی جانتا ہے۔ اپنی خرافات واہیات سے توبہ کرو، وہ توبہ کر کے آج کے اس جلسہ دستار بندی حفظ میں عہد کر کے اٹھو۔ اب جو کچھ بھی کیا وہ ہو گیا، مولا اب تو معاف فرما دے، کیونکہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، جو ماہ قرآن ہے، ماہ غفران ہے، ماہ عتق من النار ہے، جو اللہ کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لو۔ تیاری کیسی کرنا ہے کہ ہمیں پورے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے، قرآن مجید کا ختم کرنا ہے، تراویح با جماعت ادا کرنی ہے، اور مسجد میں جو امام ہے، جو
तरावी पढ़ाएंगे उनके नजर व नियाज और हदिये का एहतमाम करना है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, तुम जितना अपने उलमा का ख्याल रखेगो अल्लाह ताला तुम्हारी रिस्क में बरकत फरमाएगा, तुम्हें सेहत और तौनाई और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। वो कौम बिखर गई, वो कौम मिट गई जिस कौम ने अपने लीडरों को खो दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने, आप तो क्या हो, साल में 3 बार नमाज पढ़ने जाते हो मस्जिद में, जब ठंडक ज्यादा हो, बारिश ज्यादा हो, आप तो घर से निकल नहीं पाते हो। कौन है जो तुम्हारे इलाके में आज़ाब इलाही से तुम्हें बचाए हुए है? वो कौन लोग हैं जो तेरे गुनाहों के सबब तेरे इलाके में आज़ाब नहीं आ रहा है? वो कौन लोग हैं कि तेरी गलतियों के सबब भी अल्लाह ताला तुझे रोजी दे रहा है? प्यारो, वो तेरी मस्जिद का इमाम है, वो तेरी मस्जिद का मुअज्जिन है। जब भी तू सोता रहता है वो तुझे जगाते रहते हैं। उनकी अल्लाह अकबर की सदाओं से अल्लाह ताला पूरे इलाके में अपनी बरकतें नाज़िल फरमा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने दीनी उलमा का अदब करो, लिहाज करो, उनकी खिदमत करो, और रमज़ानुल मुबारक में जो ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करो रमज़ान से पहले, ताकि वो भी अपने घर में इफ्तार का, रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम कर सके। कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद कलमात पर जो कुछ भी पेश किया उसे कबूल फरमाए, और मेरे बोलने सुनने सुना कोई गलती हुई हो मौला उसे माफ़ फरमाए। मैं एक बार मुंतज़मीन इदारा और अराकीन से मुल्तमिस हूँ कि बराए करम इतनी दूर से जब आप बुलाओ तो कम से कम 11 बजे माइक दे दो, 10:30 बजे माइक दे दो, जो सही वक्त सुनने और सुनाने का वक्त होता है। ये 2 बजे का टाइम, 1 बजे का जो टाइम होता है, ये सुनने सुनाने का नहीं होता है। इसमें तो कौन किसका अच्छा। फिर उसके बाद अफसोस की बात ये होती है, बराए करम यूट्यूबर ये सारे जुमले काट देना। अफसोस की बात ये होती है 4 घंटा एक जगह पर आदमी बैठा हो, फिर उसे इमाम हुसैन का वास्ता दे के रुकाना, ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ हमारी बेवकूफ़ी है। क्योंकि 4 घंटा भी बड़ा टाइम होता है। किसी को हाजत करने जाना है, कोई को क्या तकलीफ है, कोई कहाँ जाने वाला है। तो बराए करम मैं इस पूरे खित्ते में जितनी बार भी आया हूँ, मुझे 12 बजे के बाद ही 1 बजे 1:30 बजे मैं ये कहता हूँ कि आप 10:30 11 बजे माइक दो, 2 बजे तक स्टेज पर बैठाओ, मैं बैठने को तैयार हूँ। मैं जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन सही वक्त पर दो, क्योंकि इतनी सारी औरतें माशाल्लाह जमा है, इतने सारे मर्द जमा है, ताकि ये जाने हमें हुजूर से करीब कैसे होना है, हमें दीन में मुकम्मल कैसे होना है। एक बात मैं अर्ज करता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो एहसास करना। इतना मैं कहता हूँ कि नाते पाक सुनना, सुन के झूमना, ये हमारी रूह खुश होती है, हमारा वजूद खुश होता है, क्योंकि हम अपने आका की शान सुन रहे हैं। लेकिन बयानात के सुनने से तुम्हारी नस्लों को सुकून मिलता है, तुम्हारी नस्लों को सुकून मिलता है, तुम्हारी आने वाली जनरेशन को सुकून मिलता है। नात सुन करके तुम झूमते हो, तकरीर सुन करके आने वाली नस्लें झूमने वाली होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो आज तुम्हारे अंदर जो इश्तियाक है, जो आज तुम बैठे हो, ये किसकी बरकत है? ये उन उलमा के खिताबात की बरकत है कि जिनके खिताबत के जोर ने आज तक तुम्हारे अंदर हरारत ईमानी को बेदार रखा है। मेरे प्यारो, 2 बजे 1 बजे के बाद आदमी क्या अपनी बात रख सकता है? आज इतने सुलगते हुए माहौल है, बेशुमार हमारी कौम की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं। आज की रात सिर्फ हमें सुन के झूम के नहीं गुजारनी चाहिए। इतना बड़ा इज्तिमा है, कम से कम औरतों को कुछ नसीहत मिले। जिन औरतों ने अपनी दुनिया को समझा यही मेरी आखिरत है, यही मेरा सब कुछ है, मेरी कौम की बच्चियों, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालियों, सुनो, अगर यही सब कुछ होता तो अल्लाह मौत को कायम ना करता, अल्लाह कब्र को ना बनाता, अल्लाह हश्र के मैदान को बर्पा ना करता, अल्लाह क़यामत का दिन ना लाता, बल्कि यही दुनिया तेरे लिए सब कुछ बना देता। सुनो, अगर औरतें
अपनी इस ठंडक भरी रात में भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, मफहूम की रोशनी में अर्ज करता हूँ, अगर शौहर के बगैर कहे भी औरत अपने शौहर का कदम दबाती है तो अल्लाह ताला उसे निफल नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दुनिया पाबरी की लालच दिखा करके तुम सब बराबर हो, ये औरतों तुम्हें मजरूह किया जा रहा है, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में 3 साल में 13 लाख बच्चियां लापता हुई है, 13 लाख बच्चियां लापता हुई है। मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, ये बच्चियां गई तो कहाँ गई, इन्हें कौन लेकर के चला गया? पता क्या चलेगा? जिन घरों में दीन नहीं था, जिन घरों में खातूने जन्नत की तालीमात नहीं थी, जिन घरों में सैयदा बीबी ज़ैनब के पर्दे का तसव्वुर न था, उन घरों की बच्चियों को कोई भी फुसला के लेके चला जा सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, अगर जिन बच्चियों के दिल में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत होगी, कब्र का खौफ होगा, आखिरत का ख्याल होगा, वो बच्चियां मरना तो पसंद करेगी, गैरों के साथ हाथ मिलाना पसंद। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहजादा आली रसूल, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम पेश किया, बहुत अच्छा पैगाम है, बड़ा अफसोस का मकाम है। बच्चियां कह दे अम्मा अब्बा से कि अब्बा तुम नहीं जानते हो, जमाना बहुत आगे चला गया। जमाना आगे नहीं जा रहा है, जमाना कयामत के करीब जा रहा है, जमाना कयामत के करीब जा रहा है। अगर तुमने अपनी बच्चियों को ये सोच के पढ़ाया, एक बात से मैं इत्तेफाक जो नहीं रखता हूँ वो अर्ज करता हूँ, अगर बुरा लगे तो बुरा लगता रहे, लेकिन जो हक है उसे मैं छुपाऊंगा नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरी भी अल्लाह ने 2 बच्चियां दिया है कि मैं अपनी बच्ची को उस हद तक पढ़ाऊंगा, उस हद तक पढ़ाऊंगा जिस हद तक शरीयत हमें इजाजत देती है, जिस हद तक शरीयत हमें इजाजत देती है। क्योंकि सुनो, मुझे अपनी बच्ची को कहीं की नौकरी नहीं करानी है, किसी ऑफिस में नहीं बैठाना है, किसी बैंक में नहीं बैठाना है। मैं इसके खिलाफ हूँ। अल्लाह ने औरतों को कमाने का जरिया नहीं बनाया है, मर्दों को कमाने का जरिया बनाया है। औरतों तो वो औरतें नाकिसुल अक्ल है, वो औरतें बेवकूफ हैं जो समझती है हम भी नौकरी कर ले। अरे तुम नौकरी के लिए नहीं आई हो, तुम्हें तो अल्लाह ने रानी बना करके भेजा है। जो मलिका होती है, जो रानी होती है, वो नौकरी नहीं करती है, उनका शौहर नौकरी करके अपनी बीवी का पेट भरता है। बेशक बेशक, बहुत खूब माशाल्लाह, अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम के नाम पर, इसी नौकरी के नाम पर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। इसी नौकरी के नाम पर कितनी बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, इन्हीं नौकरी के नाम पर। अगर आपको यकीन नहीं आएगा, आप जाओ यूट्यूब पर सर्च करो, जितने भी बॉलीवुड की हीरोइनें हैं, एक्ट्रेस है, या जो भी मॉडलिंग लाइन में है, उनके इंटरव्यू को सुनो, उनके इंटरव्यू को सुनो। उनको चमक उस वक्त मिलती है जब उनके जिस्म का सौदा हो जाता है, उनके खुद के बयानात हैं। मेरे प्यारों, ऐसी चमक की क्या हाजत है, ऐसी इज्जत की क्या जरूरत है, जिस इज्जत में तुम अपनी जिंदगी का, अपनी इस्मत का, अपनी आबरू का सौदा कर लो। अरे अगर करना ही था तो मुस्तफा की गुलामी में आके कर लो, आके कर लो। ये खैर तुम्हें क्या समझाएंगे जिनके दीन में ये कहा गया है कि औरतें तो मर्द की अय्याशियों का सामान है। कहने वाले अदियान में ये भी लिखा है औरतें तो मर्द की नफसानी ख्वाहिशात का हल है। लेकिन मेरे प्यारों, जो आज तुम्हारे लिए आवाजें उठा रहे हैं कि नहीं नहीं औरतों को हक मिलना चाहिए, मुस्लिम औरतों को हक मिलना चाहिए, अरे नादान, तुम बेवकूफ हो और वो मेरी कौम की औरतें बेवकूफ हैं। ये तुम्हें क्या हक
دلائیں گے تمہیں تو حق 12 ربیع الاول کے دن آمنہ کے لال نے جو دے دیا ہے وہ قیامت تک کوئی حق ادا نہیں کرے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر کون لگا یا سکتا رسول ہے؟ اللہ، جس دور میں زندہ باد، جس دور بہت میں ماشاءاللہ۔ تمہارے جسم کا سودا ہوتا تھا، اللہ کے نبی نے تمہاری بلندی کے لیے کیا کیا نہ کیا ہو، جس دور میں تمہیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا، جس دور میں تم بیوہ ہو جاؤ تو چہرے پر کالک لگائی جاتی تھی، تم بیوہ ہو جاؤ گدھے پر بیٹھا کے گھمایا جاتا تھا، ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا سنو، بچیاں پیدا ہو دفناؤ نہیں، بلکہ بچی جب پیدا ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے، رحمت۔ بے کس شک نے تمہیں رحمت بتایا؟ کس نے بتایا رحمت؟ گنبد خضرا کے مکی نے بتایا۔ تو انصاف تجھے مدینے کی دہلیز میں ملے گا کہ کسی دنیا دار کی چوکھٹ پر ملے گا؟ یہی عورت جب شادی شدہ ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے برکت ہے، بے شک اور یہی عورت جب بچے کو جن دیتی ہے تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں یہ رحمت اور برکت بے شک اللہ سمٹ کے اسے قدموں میں ڈال دیتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ کتنا اعلیٰ مقام دیا اللہ نے، کتنا اعلیٰ مقام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہاں سے کہاں پہنچایا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، میں ان اپنے دینی بھائیوں سے بھی کہوں گا، دیکھو یہ بات ہے تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، بے شک ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ بس آخری بات ہے، اگر تم برائی کی طرف رہو گے تو جیتے جی کبھی اپنی بہن کو برائی سے روک نہیں سکتے۔ جی بے شک اگر بہن کو بچانا ہے تو پہلے تجھے کسی کی بہن کو بچانا ہوگا، بے شک پہلے تمہیں سنورنا ہوگا۔ جب تم اپنے اخلاق و کردار میں پکے ہوگے نا تو بہن کو ایک جملہ بھی کہو گے تو اس کے دل میں تیر کی طرح اثر کرے گا۔ بے شک لیکن تم خود بگڑی ہوئی گاڑی ہو تو دوسرے کو کیا سنبھال سکتے ہو، اس کو اور بگاڑ کے رکھ دو گے۔ افسوس ہوتا ہے انسٹاگرام فیس بک پر جب مسلم گھرانے کی بچیوں کی تصویر کو دیکھو، کیا تم اسی تصویر کے لیے، اور یہ بھی حیرت کی بات ہے، اگر اللہ نے تجھے اچھی بیوی دیا، خوبصورت دیا ہے، تو کیا واٹس ایپ کے سٹیٹس پر رکھنے سے تیری خوبصورتی کا چرچا ہوگا؟ نہیں حضرت بالکل صحیح، یہ مرد بھی کیسے نامرد ہو گئے، نامرد ہو گئے، بے شک صحیح، نامرد ہو گئے۔ چاہے یہ ہندو سماج ہو یا مسلم ہو، ہندوستان کا یہ کلچر رہا کہ عورتوں کو چھپایا جاتا تھا۔ بے شک آج بھی سناتنی دھرم میں دیکھو، ان کی عورتیں گھونگھٹ لگاتی ہیں، انہیں گھونگھٹ میں سکون ہے، پینٹ شرٹ میں نہیں۔ تو میری بچیوں، تمہیں حجاب میں کیوں نہیں سکون ملتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ، کیوں نہیں ملتا ہے؟ آج وہ چوٹی رکھنے میں انہیں شرم نہیں ہے اور تمہیں داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے۔ جی تم کہاں جا رہے ہو، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تو اپنے دین کے پکے ہوتے جا رہے ہیں اور تم کتنے کچے ہوتے جا رہے ہو۔ انہیں ایک چوٹی رکھنے میں بھی شرم نہیں آتی ہے۔ میں نے بارہا ہوائی جہاز کے سفر میں دیکھا ہے، اور تمہیں داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ تو نوکری نہیں ملتی، انہیں چوٹی رکھ کر کے دبئی میں نوکری مل جاتی ہے، مل جاتی ہے، اگرچہ دین باطل ہے ان کا، لیکن یقین پکا ہے، ان کا اپنے دین پر یقین پکا ہے۔ ارے جب انہیں چوٹی رکھ کے دبئی میں نوکری مل سکتی ہے کیونکہ انہیں اپنے دین پر بھروسہ ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارا دین تو اللہ کا دین ہے، داڑھی رکھ لے، ہندوستان میں تجھے نوکری مل جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد، تو صحیح، واہ واہ واہ، لگ تو صحیح۔ آج ہزاروں علماء ہے داڑھی رکھ کے سفر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، کیا ان کو جوانی نہیں ہے؟ کیا انہیں شادی نہیں کرنی ہے؟ تم سے اچھی بیوی ان کو ملنے والی ہے، کیونکہ جو داڑھی والوں کے پاس بیویاں آتی ہیں وہ استعمال کی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، وہ پاکیزہ آتی ہیں، عمدہ اخلاق والی آتی ہیں۔ بالکل صحیح، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، تم جیسے ہو ایسی تمہیں عورت ملنے والی۔ جی بے شک، اگر تم چاہتے ہو
کہ تمہاری عورت پارسا ہو، نیک ہو، تو تیری چاہت سے کچھ نہیں ہونے والا، بے شک۔ تجھے نیک بننا پڑے گا۔ کیا کہنے بابا، اگر تو نیک ہو گیا تو خدا کا قرآن کہتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، جو پاک مرد ہے ان کے لیے اللہ نے پاکیزہ عورت رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ بہت خوب۔ میرے قوم کے لوگوں یہ ایک درد ہے، اسے آپ سمجھو اور نہیں سمجھے اگر تو یہ آ کر کے مت رونا کہ پیر صاحب کوئی تعبیز بنا دو کہ میری بچی آ جائے، فلا درگاہ پر منت چڑھانے مت جانا، اگر جاؤ گے نا تو وہ ولی کے جلال سے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ وقت بڑا نازک ہے۔ اس وقت کو اگر تم نے سنبھالا نہیں، آنے والا دور بڑا ہی پرآشوب دور ہے، آنے والا دور بہت خطرناک دور ہے۔ میں اتنا کہوں گا اپنے دین میں مکمل ہو جاؤ، جس چیز سے دین کا فائدہ ہے اس چیز میں اپنی زندگی کو صرف کرو، چھوڑ دو یہ سیاست کو، ان کو ہرانا، ان کو چھوڑو، اپنی نیا مدینے کی طرف لگا لو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنے ملا غریب نواز کو بنا لو۔ میرے پیاروں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا بے شک۔ جب تک تم دنیا داروں کی چوکھٹ پر بھروسہ کرتے بہت رہو، اچھا پہ۔ تمہیں دھوکہ ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ آؤ نا اس کی چوکھٹ پر جس کی بارگاہ میں آنے سے انسان اگر عبد القادر ہو تو غوث اعظم ہو جاتا ہے، واہ سبحان اللہ۔ معین الدین ہو تو خواجہ خواجگاہ ہو جاتا ہے، جن کی بارگاہ میں آنے والا اگر اشرف جہانگیر ہو تو غوث العالم ہو جاتا ہے، بے شک۔ جن کی دہلیز پر کھڑا ہونے والا احمد رضا ہو تو اعلیٰ حضرت ہو جاتا بے ہے۔ شک۔ آؤ نا ان سے پوچھتے ہیں تمہیں ترقی کہاں سے ملی، وہ کہیں گے ترقی نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، بے شک۔ پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اے میری قوم کی بچیوں، میرے ان جملے کو برا مت ماننا، لیکن سوچنا، غور کرنا۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ایک مسکان نام کی بچی تھی کرناٹکا میں، اس نے حجاب لگایا تھا اور درندوں کی طرح چند لوگ اس کے پیچھے گئے تھے حجاب کھینچنے کے لیے گئے تھے، لیکن اس بچی نے حجاب کو نہیں ہٹایا، بلکہ اس نے جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اب آپ سوچو 11 کتوں کے بیچ میں اگر ایک بچی ہے، اور جب اس نے اللہ اکبر کہا نا تو 11 کتے ایسے بھاگے، اللہ اکبر، یہ کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے مومن، جملہ ہے غور کرنا، عمل کرنا، مرد ہو یا عورت، حضور نے فرمایا جب بندے مومن صدق دل سے اللہ اکبر کہتا ہے مصیبت میں، تو اللہ آسمان کے سارے فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید صاحب اللہ۔ لیکن کب بھیجتا ہے؟ ایسا نہیں کہ تم یوروپین کپڑا پہنو اور اللہ اکبر کہو، تم آدھے جسم کو کھول کے اللہ اکبر کہو، فل میک اپ میں آ کر کے اللہ اکبر کہو، اپنے جسم کی نمائش کر کے اللہ اکبر کہو۔ یہ کہنے سے تو تجھ پر اللہ کا اور عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس عورت نے جب کہا تھا تو چہرہ بھی بند تھا، جسم پر برقع تھا۔ جب ایسی کوئی خاتون کہتی ہے تو اللہ فرشتوں کی جماعت اس کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ بے شک۔ اچھا یہ بتاؤ دنیا بنائی کس نے ہے؟ بولو اور بلند آواز سے، نہیں دل سے بول رہے ہو کہ زبردستی بول رہے ہو؟ نہیں سچ بولو، کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ جب اللہ نے بنائی، تم کو کس نے بنایا؟ موت کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ روزی کا مالک کون ہے؟ جب تم کہہ رہے ہو سب اللہ ہے، سب اللہ ہے، بنایا اللہ نے بنایا، تو اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ عورتوں کو پردے کا حکم نہ دیا جائے؟
اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ عورتیں بے حجاب گھومے صرف؟ کیوں اس نے پردے کا حکم دیا؟ کیوں دیا؟ گھر اگر تمہارا ہے قانون تمہارا چلے گا، گھر تمہارا ہے تو قانون تمہارا چلے گا۔ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، قانون اللہ کا چلے گا۔ کیا اس کو نہیں معلوم کہ داڑھی رکھنے سے تکلیف آئے گی؟ وہ تو عالم الغیب و شہادہ، وہ سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ میرے پیارو، یہ آزمائش میں ہمیں ڈالا کہ تم کہتے ہو دنیا بنائی اللہ نے، ہمیں بنایا اللہ نے، مر کے جانا ہے اللہ کے پاس، تو پھر مسلمانوں دنیا کے چکر میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ دنیا کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ بچیاں یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اماں ابا تم نہیں جانتے ہو؟ تم سے زیادہ تمہارا رب جانتا ہے، تمہارا رب جانتا ہے۔ میرے پیارو، یہ جملے صرف شیطانی ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ سب لوگ صدق دل سے توبہ کریں اور اپنے گھر پر، اپنی بہن پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر توجہ رکھیں، آنکھ لگا کے رکھیں، زیادہ موبائل کا استعمال نہ کرائیں۔ موبائل تو ایک عذاب ہے، یہ فتنہ دجال کا آغاز ہے۔ جس گھر میں لوگ زنا سے کانپتے تھے، تو موبائل نے زنا بالکل عام کر دیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وہ ویڈیو آ جاتی ہے دیکھتے دیکھتے۔ تو میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا کہ اپنی بچیوں کے اگر مستقبل کو سنبھالنا ہے، ان کے دل میں عظمت اسلام کو بچانا ہے، انہیں بچپن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھاؤ، انہیں قبر کے عذاب کے بارے میں بتاؤ، قبر کے تنہائی کے بارے میں بتاؤ۔ بس بات ختم کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ بن گیا ہے کہ عذاب کیا ہوگا، ارے مر جائیں گے دیکھا جائے گا۔ ارے نادان علماء کی توجہ چاہتا ہوں، بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے اتنا۔ ایک بات بتاؤ، عذاب تو بہت دور کی بات ہے، مرنے کے بعد ہے۔ جب تم گھر میں سوتے ہو نا، اپنے بیڈ روم میں سوتے ہو اور خواب آ جائے کہ کوئی کتا تجھے کاٹنے آیا، کوئی سانپ تجھے طرف مارنے آیا، کوئی بھوت تیرے خواب میں آ جائے، تو کیسا چیخ مار کے اٹھتے ہو، سانسیں رک جاتی ہے۔ ماں باپ پوچھتے بیٹا ہوا کیا؟ کہا اماں بہت ڈراؤنا خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ فلاں چیز مجھے مارنے آئی۔ اب سوچو تو صحیح، جب ایک خواب سے تیرا جسم ڈر جاتا ہے اور چیخ کے ٹوٹ جاتا ہے، تو عذاب خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عذاب یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قبر میں جائے گا، چیخے گا، کس کو آواز دے گا؟ کون تیری بات کو سنے گا؟ کون تیری مدد کے لیے آئے گا؟ اگر آئے گی کوئی چیز تو حضور کی محبت، نماز، تلاوت قرآن، اللہ اور اس کے رسول کے حق کو دنیا میں جو ادا کیا، ماں باپ کی محبت کی، بڑوں کی تعظیم کی، علماء کی قدر کی، قرآن سے محبت کی، نماز کی پابندی کی۔ اب اگر قبر میں کوئی چیز تجھے ڈرانے آئے گی تو نماز کہے گی اسے مت ڈراؤ، یہ میرا خیال رکھتا تھا۔ قرآن کہے گی اسے مت ڈراؤ، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ میرے پیارو، ایسی چیز کو تم اپنا لو کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔